بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ہفتے کو لاہور شہر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خود گریٹر اقبال پارک جو ہے اپنے تنگی دامہ کی شکایت کرتا نظر آیا۔ یہ جنازہ تھا ایک ایسے عاشق رسول کا کہ جس نے پوری قوم کے اندر عشق کے جذبات بھر دیے۔ مسلسل جد و جہد اور ایک کم عرصے کے اندر ایک شخص آتا ہے اور پورے پاکستان کے دلوں کو جیت لیتا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جس طریقے سے قوم اس کو اس دنیا سے رخصت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جنازہ تھا جناب خادم حسین رضوی صاحب کا، اور اس سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے وہ اسلام آباد میں حرمت رسول کے حوالے سے دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کی گفتگو کا مرکز اور محور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عشق رسول تھا۔ آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے کہ وہ کیا جذبہ اس قوم کے اندر بھر گئے۔ آج ہم تحریک لبیک پاکستان کے نومنتخب امیر اور ان کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی سے بھی بات کریں گے، لیکن کچھ گفتگو اس جنازے کی کر لیتے ہیں۔ اور یہ صاحب، میں نے تو اپنی ہوش کے اندر اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، میرا خیال ہے اس پورے ایریا کے اندر۔ میں نے خمینی کا دیکھا جنازہ، اور ناصر کا ہم نے ہر زمانے میں شروع ہوا تھا۔ یہ جنازہ پاکستان کی تاریخ کا، اس ایریا کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جنازہ ہے۔ بے شک لوگ اکثر اوقات بعض دفعہ کہتے ہیں معیار حق کا ہے باطل ہے، وہ تو اپنی جگہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے، لیکن جو لوگ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں میں نے شیخ مجیب کو دیکھا، میں نے بھٹو کا جلسہ دیکھا، کئی دیکھے تھے لاہور شہر کے اندر، بے نظیر کا 86 سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ دیکھا، مینار پاکستان تھا، عمران خان کا 22 سال کا۔ اس جنازے کے سامنے وہ جسے کہتے ہیں نا جلسیاں نظر آتی تھی۔ میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں، بادشاہی مسجد جو ہے پوری اگر کھول دی جائے تو 1,20,000 آدمی نماز پڑھتا ہے، اور جنازہ کی صف آدھی ہو جاتی ہے، میں 2 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک سارے کا سارا 1.25 کلومیٹر کے قریب ریڈیس کا وہ پارک ہے، باقی ساری چیزیں دادا صاحب کے علاقے تک لوگ، اس طرف شادرہ تک لوگ ڈیم پیک، یعنی کم از کم 30 لاکھ ٹریڈیشن ایسٹیمیٹس کے ساتھ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، 20 سے 30 لاکھ۔ میں اپنے اس کیلکولیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو ہم ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کیلکولیٹ کیا کرتے تھے۔ لوگ تو اس کو بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ خیر ایگزیجریشن کی بات نہیں۔ اتنا بڑا مجمع پاکستان کا کوئی لیڈر جمع نہیں کر سکا، تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے میرے خیال ہے تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر، کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ہے یہ دینی طاقتیں کہاں ہیں اور جو قوتیں کہاں ہیں۔ اور میں ذرا سا وہ ایک دفعہ آخری جو خطاب ہے جو فیض آباد سے انہوں نے کیا، بڑا کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ حکمرانوں کے سامنے دیوار بن جاتی ہیں اپنے جھوٹ سے، یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کا لیول کیا ہے، اور یہ صورتحال جس کی وجہ سے وہ ایکشن لیتے ہیں۔ یہ ان کا علامہ صاحب کا آخری جو رسم ہے۔ ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے۔ جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو، ان کو گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک، ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ، قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو۔
ہاں جی وہ بتائیں جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو. تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی. حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے, یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے, ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو, بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا حجی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے, کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا, کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا, کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. جی آریہ صاحب یہ ہے المیہ. اور یہ المیہ اتنا بڑا, آپ دیکھیں فضل الرحمان کا جلسہ ہوا ہے, ایک شہر نہیں ہوا. فضل الرحمان کا دھرنا ہوا ہے, ایک شہر نہیں ہوا. عمران خان کا 26 دن دھرنا ہوا ہے, کسی نے شہر نہیں پھینکے. ٹھیک, اس کے بعد تمام جتنے, کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے کے والوں کے اوپر تم لوگوں کو شہر ڈالنے؟ یہ ہے اس کی بات. اور یہ ساری پاکستان کے اندر آپ تو سوچ سکتے کوئی بڑا بیوروکریٹ ایسا نہیں جس نے مجھے اس دن سے فون نہیں کیا, جس دن سے یہ ہوگا کہ اوریہ صاحب ہم تو بے یار و مددگار ہیں, یہ اتنا بڑا ہجوم. یہ ہے وہ خوف. ان کو اندازہ نہیں اس خوف کا کہ یہ کیا. اور ممتاز قادری سے علامہ صاحب نے کام شروع کیا. ممتاز قادری کا جنازہ آگ لگا سکتا تھا پورے ملک کو. انہوں نے کنٹرول کیا. ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. آگ لگا سکتا تھا وہ جنازہ, کیونکہ یہ وہ تو وہ شخصیت ہی اور تھی. غازی علمدین کے بعد دوسرا بڑا جنازہ وہ بن رہا تھا وہاں کا. پورے پرامن واپس آ گئے. اس کے بعد پچھلا دھرنا جس وقت سے گئے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کے اوپر جو کوئی شیلنگ ہوئی ہے وہ سب کچھ ہوا ہے. پھر یہ آخری دھرنا تو حیران کن. ایک سفیر کو آپ نے واپس بھیجنا ہے, کس لیے واپس بھیجنا ہے؟ آپ کو نہیں برا لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیرس شہر کے اندر جو ہیں وہ خاکے بن رہے ہیں, اور آپ انڈیا کا سفیر تو بلا لو, اس لیے کہ آپ کا پڑوس میں آپ کی جنگ چل رہی ہے, اس کو بھی حمایت کرتے ہیں, بلاؤ. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس انڈیا کے مسلمانوں سے کم ہے؟ ساری امت تباہ و برباد ہو جائے, ناموس اس کے باوجود بھی زیادہ ہے. لیکن آپ نے فرانس کے سفیر میں کوئی 3 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی 2 مہینے کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے. اس وقت میں کہہ رہا تھا, اور یہ بیچارے اٹھ کے آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا میسج پہنچا. یہ سرخرو ہیں, یہ روز حشر سرخرو ہیں. لیکن وہ بات صحیح ہے کہ وہ بلی کو عذاب دے. خان صاحب شاید یہ ساٹھ ہو تو وہ چلائیں کہ یہ جب وہ کہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. خان صاحب میرا خیال ہے خان صاحب کی بات 22 سال لگائے تھے تم نے, اور جلسی کی تھی اس جنازے کے مقابلے میں. یہ ہے تمہاری اوقات. سنائیں جی خان صاحب کی بات. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا, جو یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے آپ کو اکسا رہے ہیں, آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. اچھا, ووٹ بینک کی بات کی کہ یہ ووٹ بینک کے لیے ووٹ بینک ہے, اور اب آئندہ جو ہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں 5ویں نمبر پر, پنجاب میں 30ویں نمبر پر, اور صرف 1 سال پرانی پارٹی, 2018 کا انتخاب, 1 سال پرانی پارٹی. عثمان صاحب 1 سال پرانی پارٹی. اچھا, کتنے الزامات لگے تھے کہ جی نون لیگ کی سیٹیں توڑنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, کوئی کہتا فوج نے, یعنی ایک آخری ویڈیو جو ان کے جس پہ آج کل لوگ چلا رہے ہیں بہت زیادہ, جس نے کہا نواز شریف سے میں کہتا ہوں تو بھی بتا دے, تمہیں کس نے بھیجا تھا, باجوہ نے یہ کیا تھا, پھر میں بتاؤں گا, پھر مجھے فیض آباد کس نے بھیجا. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ پھر بات کی وہ چلاتے نہیں ہیں. اور تمام میرے ساتھ خود بھی کہ مجھے تو روحانی لیول پہ دھرنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے روحانی طور پہ لوگوں نے بتایا تھا کہ جاؤ, اور میں رسول اللہ کی اس حکم کے اوپر چل رہا ہوں, وہ کسی فوج کے کہنے کے اوپر نہیں,
کسی اس کے کہنے لیکن آج ہمارا پھر بھی یہ 2 نمبر قسم کا طبقہ جو ہے جو پاکستان کے اندر اسی بندے کو ہمارا سیکولر لبرل آج جتنی خوف زدہ چیز ہے آپ اندازہ کریں کہ جتنی گالی خادم رضوی صاحب کی جنازے کے بعد سیکولر لبرل لوگوں نے دی ہے ٹویٹس میں دی ہے وہ ایکسپلوڈنگ مینگو والا جو کیا نام ہے اس کا اس نے اتنا گندا کالم لکھا اتنی غلیظ زبان استعمال کی ہے پتہ نہیں کون اس کو ادیب اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ادیب ہے اور بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں یہ ان کی اوقات اور یہ ان کی زبانیں اور یہ صورتحال لیکن میں ایک بات بتاؤں پاکستان کی تاریخ میں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ وار بنانا ان کی لیے جان دینے کے لیے جذبہ پیدا کرنا کوئی کسی بھی آپ اندازہ کریں پارٹی کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے پارٹی کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے کہ آپ کہیں کوئی بسیں لے کے نہیں آیا تھا یہاں پر کوئی جلوس لے کے نہیں آیا تھا کسی نے اعلان نہیں کیا تھا کہ جنازہ کس دن ہوگا کیا اور ایک اور چیز واحد پارٹی پاکستان کی جس پہ 99% میڈیا نے پابندی لگائی واحد پارٹی ہر بندے کی گفتگو چلائی ہے جس کے 4 ووٹ تھے اس کی بھی گفتگو چلائی ہے جس کے 6 ووٹ تھے بھی اس کی گفتگو چلائی ہے باقی کاٹتا صرف خادم حسین رضوی کا بائی کاٹتا اس کے باوجود بھی تماچا مارا ہے اس سے تمہارے لوگوں کے منہ کے چلیں یوریہ صاحب یہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک لبیک کے نو منتخب امیر اور صاحبزادے خادم رضوی صاحب کے حافظ سعد رضوی